اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنی فی الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی ہم سورہ النساء کی ہم آیہ نمبر 12 ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے لیے مزید جو بتایا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مردوں کے لیے آدھا ہے، جو اگر بیوی مر گئی ہے کسی کی تو اور اولاد نہیں ہے تو پھر حصہ جو ہسبینڈ کو ملے گا وہ آدھا ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر وراثت میں تمہارا حصہ چوتھائی ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر حصہ کتنا ہے 1/4 ہے ہسبینڈ کا، یعنی کہ آدھے سے بھی آدھا کر دیا نا، کیونکہ اولاد کو بھی حصہ ملنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد، یعنی کہ جو وراثت کو ہوتا ہے وہ ہمیشہ تبھی بانٹی جاتی ہے جب پہلے اگر کسی کے اوپر کوئی قرض ہے وہ دے دیا جائے، اور وصیت کا یہ ہوتا ہے جیسے وصیت صرف کی 2 شرطیں ہوتی ہیں۔ وصیت کی ایک یہ کہ 1/3 میں سے آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں جو وصیت ہوتی ہے، اور وہ بھی آپ وارثوں کو نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھیں کہ وصیت جو ہے نا وہ صرف اس میں سے لکھیں، یعنی کہ اگر کسی کے پاس 9 لاکھ ہے کسی کا تو وہ صرف 1/3 کی کر سکتا ہے، یعنی 3 لاکھ کی وصیت اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، جو کہ وہ ایسا نہیں کہ وارثوں کو کرے گا، وہ ہو سکتا ہے کسی اور کو کرے، کوئی ڈیپینڈنٹ ہو، کوئی اس طرح کا کوئی غریب ہو، رشتہ دار دور کا ہو، وارث نہ ہو، تو اس طرح ان کو آپ کرتے ہیں۔ آگے چلیں جی، تو یہ اس کے بعد ہی باقی کی جو بچے کی، یعنی آپ کفن دفن کا انتظام بھی ان وراثت کے اس میں سے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ قرضہ ادا کر کے، اور جو 1/3 کی انہوں نے وصیت رکھی اپنی مرضی سے وہ دینے کے بعد، جو کہ وارثوں کو نہیں ملتی، دوسرے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، یا کسی کو ڈونیشن کر دیا یا کچھ بھی، اور میکسیمم 1/3 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ وراثت میں ہوتی ہے، اور اس کا اس طرح مال تقسیم ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، تو جو مال تم چھوڑ مرو، یعنی جو مرد اگر مر جائے، یہ پہلے ہم نے جو پڑھا تھا نا وہ سارا عورتوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر عورت مر جائے تو ہسبینڈ کا یہ حصہ ہے، اور اگر مرد مر جائے، اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ ہے۔ تو اگر آدمی ہے، اب آدمی کے بارے میں آ رہا ہے، اگر آدمی مر گیا ہے تو پھر جو وراثت میں چھوڑ گیا، تو عورتوں کا اگر اولاد نہیں ہے تو عورت کو 1/4 ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں، تو ہم نے ایسے ہی اس کو کرنا ہے، اور کیونکہ یہ بالکل سمپل آیت ہے، ویسے کہ ویسے ہی میں پڑھ رہی ہوں، اور جو آگے فقہ کی کئیوں کے بہت زیادہ ڈیپ ایشوز ہوتے ہیں تو اس کی ایک علیحدہ پورا کورس ہے، تو وہ آپ کو تفصیل سے بتا دے گا، لیکن جو میجر اللہ تعالیٰ نے بتا دی وہ ہم یہاں سے پڑھ لیتے ہیں۔ اور اگر اولاد ہو تو ان کا 8واں حصہ تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو، اور قرض کی تقسیم کیے جائیں، اور اگر جائیں گے تو مطلب یہ کہ اگر اولاد ہے تو عورتوں کو 1/8 ملے گا جو بیویاں ہیں، اور وصیت کر جانے کے بعد، یعنی کہ جو 1/3 ہے جو اپنی مرضی سے کسی کو ڈونیٹ کر گیا یا وہ وارثوں کو نہیں ملتا، پہلے یہ یاد رکھیں، یعنی کہ آپ کہیں یہ بیٹا غریب ہے 1/3 بھی اسی کو دے دیں، نہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، اگر وہ وارث ہے تو اس کو نہیں ملے گا۔ اور قرض کی ادائیگی کے بعد، جو اس کا قرض کوئی اس بندے کے ذمہ ہے تو اس کے بعد آگے، اور اگر یہ مرد یا عورت کے میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا، مگر، اب یہ کلالہ کا آگے ہمیں آ رہا ہے کہ مرد اور عورت یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی بہن ہو، یعنی کہ ایسے ہیں جس کے پیرنٹس بھی نہیں ہیں، بچہ نہیں ہے، مطلب جیسے کوئی سنگل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی کوئی ہسبینڈ نہیں ہے، وائف نہیں ہے، اسپاؤز نہیں ہے، سنگل ہیں، تو پھر بہن بھائی ہیں، صرف بہن بھائی ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ تو اگر بہن بھائی ایک ہیں، اگر ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، بچے نہیں ہیں، تو دونوں کے لیے کتنا ہے 1/6، ٹھیک ہے۔ اور اگر بہن بھائی زیادہ ہیں تو ایک سے زیادہ ہیں تو سب کو 1/3 کے حساب سے یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس طرح یہ ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو قرضہ اور جو وصیت ہے نا اس کے بعد ہی ادائے وصیت و قرض، اور یہ ہر جگہ منشن اس لیے ہے کہ اگر کسی کا قرض پڑا ہے نا، وہ قرض تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے، تو یہ ادا کرنا بہت ضروری ہے، ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو، تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ نہایت علم والا اور نہایت حلم والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے کسی کو پکڑتا نہیں ہے جلدی۔ اگر آپ نئی وصیت پہ عمل کریں گے تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ گناہ نہیں کر رہے، گناہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے، یعنی برداشت کرنے والا ہے، تو اس لیے ان میں یہ بہت ضروری ہے یہ بات کرنی۔
اچھا، اور آگے کیا آتا ہے؟ تلکا حدود اللہ، یعنی اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدیں ہیں، اس کے آگے نہیں ہم نے چلنا، ہم نے وہی کرنا ہے جو اللہ نے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں لوگوں کو کوئی بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے کہ عورتوں کا حصہ آدھا کیا ہے، آدھا ہے، کیوں ہے؟ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی حکمت ڈالی ہوئی ہے، اس لیے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری نہیں دی۔ اگر ان کی شادی ہو جاتی ہے تو کچھ ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کا بھی خرچہ اٹھائیں گھر کا۔ اگر وہ کوئی عورت خود کام کرتی ہے تو کرے، یا بہت مجبوری ہے تو کرتی ہے، لیکن اگر نہ کرنا چاہے تو اس کا ذمہ داری نہیں ہے، مرد کی ذمہ داری ہے اس کا خرچہ اٹھانا۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ڈبل ہے، عورت کا کم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مرد جو ہے نکاح کبھی نہیں کر سکتا جب تک عورت کو مہر نہ دے۔ عورت پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کوئی جہیز لے کے آئے۔ یہ تو ہماری رسمیں ہیں کہ ہم لوگوں نے عورتوں کی شادیاں بچیوں کی اتنی مشکل کر دی ہیں کہ جہیز کے بغیر شادیاں نہیں ہوتی، ورنہ اسلام میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ مرد کو تحفہ دینا ہے، میں حق مہر دینا ہے، حق مہر یعنی عورت کا حق کہہ دینا، لیکن عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں کچھ لے کے آئے۔ اور عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے گھر چلائے، کھانے پینے کا، بچے کو پالے، کوئی رسپانسبلٹی، سب یہ مرد کا ہی خرچہ، اسی کی ذمہ داری ہے۔ اور دیکھیں اگر باپ فوت ہو جاتا ہے تو عورت کو اس میں سے بھی حصہ ملتا ہے، اور بیٹے کی ذمہ داری ہوتی ہے فیملی کو چلانا، تو وہ ماں کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے، گھر کو بھی چلاتا ہے، عورت کی جائیداد وہیں کی وہیں پڑی ہوتی ہے۔ پھر آگے اس کی شادی ہوتی ہے، اس کو حق مہر بھی مل جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ باپ اگر کسی کا ہسبینڈ فوت ہو گیا تو پھر وہ 1/8 کا جو بچے بھی ہیں اگر نہیں ہے تو 1/4 تو وہ والا حصہ بھی جائیداد بھی مل گئی، تو اس طرح اس کا حصہ کافی آ جاتا ہے۔ لیکن مرد کا یہ معاملہ نہیں ہے، مرد کو پھر یہ کہ پورا گھر چلانا ہے، بیوی خرچے چلانے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ تعالیٰ کا جس طرح آیا نا کہ اللہ تعالیٰ علیم اور حلیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ زیادہ رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ آپ جو ہے صحیح طرح سے وہ خرچہ چلا سکیں۔ مرد کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہیں۔ دیکھیں جس کی جتنی رسپانسبلٹی ہو نا، اس طرح سے ہمارا مذہب اتنا اچھا ہے، اس حساب سے کر دیا ہے کہ وہ پوری طرح سے خرچ کرے۔ اور عورت کی مرضی ہے، اور حق مہر بھی وہ جتنا مرضی خرچ کرے، جہاں مرضی خرچ کرے، کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ضرور گھر چلانے میں ہی لگا دے۔ دوسری یہ جو جگہ جگہ آیا ہے کہ پہلے اس کی وصیت کا، تو وصیت کا 1/3 ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، سعد بن وقاص سے، تو وہ بیمار تھے، تو سعد بن ابی وقاص جب بیمار تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے گئے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کافی امیر ہوں، میرے پاس کافی کچھ ہے، اور پر لیکن ہے میری ایک بیٹی نا، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں کافی صدقہ کر دوں، کیا آپ اجازت دیں تو 2/3 صدقہ کر دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ بہت زیادہ ہے۔ پھر جب ایسے کرتے کرتے پھر انہوں نے کہا میں 1/3 کر دوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بہتر ہے، چلو مطلب اس میں بھی ابن عباس کا کہنا ہے کہ مطلب یہ بھی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے یہ بھی زیادہ ہے، لیکن چلو کر دو، لیکن اس لیے 1/3 میکسیمم ہے، اس سے کم کریں تو بہتر ہے۔ اور اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وارثوں کے لیے چھوڑنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ سارا کچھ ہی وہ کر دیں اور پیچھے والوں کے لیے کچھ نہ چھوڑیں اور وہ ایسے ہی مانگتے رہ جائیں۔ تو یہ اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور ہمیں اس کے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، آیت نمبر 13 ہیں، یہ تو تلک حدود اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی حدیں، اور ہمیں اس کو پورا کرنا ہے، کیونکہ بعض ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، لوگ ساری زندگی عبادت کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اور مرتے ہوئے وصیت یا وراثت کا اس طرح معاملات کر جاتے ہیں کہ اپنے لیے جہنم میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ لوگ سارے عمر گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی وراثت کا اتنا اچھا انتظام کر جاتے ہیں کہ وہ اپنے لیے جنت کا بنا دیتے ہیں، یعنی اچھے طریقے سے بانٹتے ہیں۔ تو جو پیچھے رہ جاتے ہیں، اگر کوئی مرنے والا وصیت غلط کر گیا ہے، اور یا اس کی اس طرح سے ڈیوین کر گیا جو اسلام کے مطابق نہیں ہے، تو کیونکہ یہ اللہ کی حدود ہے نا، اللہ کی ہے، تو مطلب اس نے اللہ کی حدود توڑنی ہے، تو جو پیچھے وارث رہ جاتے ہیں نا، ان کا فرض بنتا ہے کہ بالکل اللہ کے قانون کے مطابق حصے کریں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ کے اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا، اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا، اور جن میں نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ نمبر 13 ہے یہ، تو یہ اللہ کی حدیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور یہ کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو فرما بردار ہوں گے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو کی بات مانیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو بہشت میں داخل کرے گا، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی کامیابی ہے۔ تو جو اللہ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے وہی بندہ ہی کامیاب ہے۔ آیت نمبر 14 پہ چلیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی اللہ کی حدیں ہیں، اور جو ان کی اطاعت کرے گا اللہ اور رسول کی، یعنی وراثت، کیونکہ وراثت کی بات ہو رہی ہے نا، کوئی جو ڈویژن صحیح کرے گا وہی حقدار ہے جنت کا، اور جو نہیں کرے گا
تو اس کی حدوں سے نکل جائے گا تو اور اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور اس کو ذلت کا عذاب ہے, عذاب مہین ہے, یعنی کہ ذلت کا عذاب ہے, یعنی ہیوملیشن بھی ساتھ ہے. جو وہ پیسہ خبن کر کے لوگوں کا حق مار کے وراثت کا انجوائے کر رہا تھا نا, وہ اس اگلے جہان اس وہی اور امیر بنا ہوا تھا لوگوں کے سامنے اور اچھا بنا ہوا تھا, تو وہی جب اگلے جہان جائے گا نا تو وہ اس کو وہی ہیوملیشن ملے گی, کیونکہ اس نے خیانت کی ہے نا, کیونکہ خیانت سے مال بانٹا ہے نا, تو اس لیے ہیوملیشن بھی ملے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی ہی اطاعت کی جائے. آگے کیا کہا جا رہا ہے, مسلمانوں تمہاری عورتوں میں جو فاحشہ کا لفظ آئے نا, بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے, ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 شخصوں کی شہادت ہو, اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے, یا خدا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے. تو بیسیکلی اس میں جو نافرمانی کرے, یعنی کہ جو عورتیں فحشہ ہوتی ہیں, غلط کام کرتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی یہ, اور مسلمان تمہاری عورتوں میں جو اس طرح کی ہوں, تو ان میں سے آپ کو کیا ہے, اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ 4 کی گواہی ہونی چاہیے. یعنی اگر 4 کی گواہی ہوگی تو اس کے بعد ہی آگے جو چلے گا. مطلب یہ اسلامی معاشرے کے بارے میں بتا رہا ہے نا, کہ جو کس طریقے سے عورتیں جو بے حیائی کام کرتے ہیں ان کو کس طرح روکا جائے, یعنی یہ کام کو روکا جائے. جب ہر چیز کی آپ حدود لگا دیتے ہیں نا تو پھر کنٹرول رہ جاتا ہے, ورنہ پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. تو معاشرے کو سنبھالنے کے لیے کہا جا رہا ہے. یا تو اس میں یہ ہے کہ جو عورتوں کے ساتھ مسئلے کریں, غلط چیزوں میں انوالو ہوں, یا عورتیں ویسے ہی فحشہ ہوں, تو وہ دونوں ہی فحاشی میں آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو بھی عورتیں بدکاری کا ارتکاب کریں, کسی قسم کی بدکاری ہو, ان میں اپنے تو اس کے لیے 4 لوگوں کے گواہ ہونے چاہیے. ہم نے سورہ نور میں بھی پڑھا ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ مسلمان ہوں, اوپر سے مرد ہوں, مطلب آپ نے کسی پہ الزام نہیں لگانا. تو اگر کسی نے دیکھا ہے, کلیئرلی دیکھا ہے, تو پھر وہ بتا سکتے ہیں, اور اس کے لیے بھی 4 گواہ چاہیے, ورنہ آپ نے کسی پہ الزام نہیں لگانا. اور اس کے اگر اکیلے آپ الزام لگائیں گے نا, اور باقی آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوں گے, تو جو اس بندے نے الزام لگایا نا اس پہ بھی حد لگ جائے گی, اور اس کو بھی 80 کوڑی کی سزا ہے, جیسے کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے گا, تو مطلب اس کو بھی سزا دی جائے گی. تو اگر 4 گواہ مل گئے ہیں اور گواہ بالغ ہیں, اور تو عورتوں کو تو پروو ہو گیا ہے, تو پھر شہادت کے طور پہ یا تو ان کو, کیونکہ اس زمانے میں جیل نہیں ہوتی تھی نا, تو عورتوں کو گھروں میں بند کر دو, پھر یا تو وہ جب تک موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ کو ان کا راستہ نکالے. تو یہ سارا اس میں دیا گیا. اور جب سورہ نور آئی تھی تو اس میں بھی جو آیت تھی کہ 100 کوڑے اور شادی شدہ عورت کے لیے رجم کا ہے جو سزا تھی, تو یہ بھی ہے. لیکن گواہوں کی شرط اس میں بھی تھی, گواہوں کی شرط ہونی چاہیے. تو یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے, تو اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ایسے کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے. دیکھیں یہ معاشرہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا بنا دیا کہ کسی پہ بھی اس طرح کا معاملہ نہ ہو. اور جو عورتیں اس طرح کے معاملات ہیں جو قوم لوط کا گندا عمل تھا اس طرح کا عمل میں رکھتی ہیں, تو وہ بھی معاملہ صحیح نہیں ہے, یا مرتد ہو جاتے ہیں لوگ کئی. تو آگے آیا نمبر 16 پہ چلیں. اور جو 2 مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو. تو یہ جو 2 آئیں اور مطلب اس طرح کے ہوں, تو پھر ان کو جو ہے ایذا دو, یعنی کہ یا تو پھر یہ کہ جو دونوں برے کام میں انوالو ہوں 2 مرد, تو ان کو ایموشنلی اور ذہنی یعنی جسمانی طور پہ بھی دو, یا تاکہ یہ سیدھے ہو جائیں. اور اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں, اگر توبہ کر لیں, ٹھیک ہے, اگر وہ توبہ کر لیں 2 مرد جو بدکاری میں انوالو ہیں, وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں, تو ان کا پیچھا چھوڑ دو. تو پھر اگر کوئی سیدھے رستے پہ آ جاتا ہے تو پیچھا چھوڑ دو, مطلب پھر آپ یہ نہیں کہ تانے ہی مارتے رہیں اگلے کو. تو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے, یعنی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے بیسیکلی. آیہ نمبر 17 پہ چلیں. اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھیں. دیکھیں اوپر والی آیت کا ابھی کچھ شور نہیں ہے, لیکن کچھ اسکالرز کا خیال ہے جیسے منسوخ ہوئی ہے. اور جو یہ ابھی آیہ نمبر 17 ہے, اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے ذمہ, مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ ان کی قبول کرتا ہے جو توبہ غلطی سے, جن سے یہ کوئی عمل ہو جاتا ہے نا. ایک تو توبہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے جہالت کی وجہ سے, آپ کو علم نہیں تھا تو آپ نے کر دی نا. تو آپ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا, یعنی بندہ واپس پلٹ آتا ہے.
اور اللہ جو ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توابین لکھا ہوا ہے نا، یتوبون ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور وہ اس بندے کی توبہ قبول کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پلٹتا ہے اس کو اس کے طرف اپنی رحمت سے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں، یعنی آیت نمبر 17 میں، جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ قبول کر لیتے ہیں. بس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے. یعنی اللہ مہربانی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما دیتے ہیں، اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے. دیکھیں توبہ کی شرائط کیا ہے؟ توبہ کی شرائط یہ ہوتی ہیں کہ اب کوئی بندہ شرمندہ ہے، اس کو گلٹ بھی ہے، یعنی کسی نے گناہ کیا اور اس کو گلٹ ہی نہیں ہے، تو پھر اس تو ایسے بس استغفار کی تسبیحیں پھیر رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ یہ بھی ارادہ رکھتا ہے کہ دوبارہ نہ کرے، تب اللہ مہربان ہوتا ہے. یہ توبہ کی ایک خاص شرائط ہوتی ہیں. تو ایک لوگ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو اتنا پسند کرتے ہیں. ایک حدیث پاک کی مفہوم ہے کہ ایک آدمی صحرا میں اگر جائے اور سفر کر رہا ہو اور اس کے اونٹ پہ اس کا کھانا ہر چیز سوار ہو اور وہ سویا ہو اور اٹھے تو دیکھے تو اس کا اونٹ گم ہو گیا اور ہر جگہ ڈھونڈے اور اس کو اونٹ ہی نہ مل رہا ہو، تو پھر دوبارہ وہ اتنا پریشان ہو کے سو جائے کہ اب یہاں تو بے آسرا پڑا ہوں، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، تو میں تو مر ہی جاؤں گا. اور پھر ایک دم اس کی آنکھ لگ جائے اور پھر اٹھے اور دیکھے سامنے میرے اونٹ کھڑا ہے، تو وہ کتنی خوشی ہے. اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اپنی توبہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس پہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح علم بھی سارا رکھتا ہے. علیم ہے، سوچیں سارا علم ہی اللہ کے پاس ہے، اور حکمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں کہ بندے کو گائیڈ کرتا ہے، اور دوسرا علم بھی رکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے اور کیا وہ چاہتا ہے. آیت نمبر 18 پہ چلیں. اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت موجود ہو تو اس وقت کہنے لگتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے فرعون تھا، مرتے وقت اس کو جب فرشتے نظر آ گئے نا تو وہ پھر چاہ رہا تھا کہ میں موسیٰ کے خدا کو مانتا ہوں، تو اس وقت اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قبول وہ نہیں کرتا کہ ساری عمر تو برے کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے آخری وقت میں جب موت قریب آ جاتی ہے، بالکل مرنے لگتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، نہ ان کو توفیق دیتا ہے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ ہمیں ہوتا ہے کہ جیسے بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، ابھی حج کیا کرنا، بعد میں پہلے گناہ کر لیں پھر حج پہ جائیں. کہ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے. اب یہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا، ساری زندگی تو ایسے نہیں ہوتا. لوگ کام کرتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر سیدھے ہو جائیں گے. تو وہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا. تو توبہ اسی وقت ہی کرنی چاہیے جب بھی آپ نے کسی نے کوئی گناہ کیا ہو. تو اور ایسے لوگ تو پھر سمجھے کفر پہ مرے نا، اینڈ تک بھی انہوں نے توبہ نہیں کی. تو جب تک موت کا غرق، حدیث پاک ہے، موت کا ٹائم بالکل سر پہ آ جاتا ہے نا، نہیں بولتا، یعنی فرشتے نظر آ جاتے ہیں، بالکل موت حلق میں اٹک جاتی، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. جب تک بالکل مرنے والا نہیں ہوتا نا، آخری بالکل سانسوں تک اللہ تعالیٰ پھر بھی توبہ کا موقع دیتا رہتا ہے. اور آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اتنا اچھی طرح رہو کہ اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں سے بہت سی بھلائی پیدا کر دیتا ہے. یعنی اچھے طریقے سے شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں ایک حدیث پاک کی ہے نا، بہترین آدمی وہ ہے جو گھر والی کے ساتھ اچھا ہے. تو اور میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو بیویوں کے ساتھ یعنی کہ اچھے طریقے سے رہیں، اور اگر آپ کو ان کی کوئی بات نہیں بھی پسند آتی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور چیز ان کی پسند آ جائے جو آپ کو پسند. ایک بات نہیں ہے تو ان کی اچھائی دیکھو. ظاہر ہر بندے میں ہر طرح کی برائی تو نہیں ہوتی نا، کسی بندے میں ایک چیز اچھی ہوتی ہے، کسی بندے میں دوسری چیز اچھی ہوتی ہے. تو مطلب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ گھر کو توڑیں نہیں. اگر کوئی بات ناپسند آ گئی ہے اس عورت کی تو اس کو بھلائی کے ساتھ رکھیں. یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ بولتی اچھا نہیں ہے یا موڈی ہے یا کچھ ہے، تو پھر کوشش کریں کہ اس میں سے اور چیزیں اچھی ہو سکتی، تو کھانا اچھا پکاتی ہو. مطلب یہ ہے نا کہ کوئی نہ کوئی چیز آپ اس کی وہ ڈھونڈیں جس کا آپ کو، ہر انسان کا دوسرے انسان کو، جو بھی گھر میں بندے رہ رہے ہوتے ہیں، کوئی فائدہ ہی ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کے لیے بہترین ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی وہ چیز دیکھ لیں کہ جو ان کے اوپر اچھی ہے. تو بیسیکلی یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حق کے لیے لی ہیں کہ اچھی طرح آپ ان کو ان کے رائٹس دیں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے رائٹس کے لیے دی ہیں.
آئے نمبر 20 پہ چلیں. اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا. دیکھیں اب یہاں اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں کہ اگر فیصلہ کر لیا کہ نہ پہلی کے ساتھ نہیں رہنا اور پھر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے اور پہلی کو چھوڑ دینا، تو ایک کو ڈھیروں مال دے دیا، پہلی کو بہت سا مال دے چکے ہیں آپ، تو پھر بھی آپ اس میں سے کچھ نہ لیں، واپس نہ لیں کہ پہلے کے زیور اتنا دیا تھا، یہ دیا تھا، تو اب میں نے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، تو اب میں اس کو کس لیے مال دوں، میرا مال واپس کرو. تو نہیں، پہلی کو اگر بہت سا مال بھی دے چکے ہو تو بھی اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لے لو گے. پھر اللہ تعالیٰ اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں نا جیسے الزام لگا دیں دوسرے کے اوپر اور اس طرح کی چیزیں واپس لینا چاہتے ہیں، تو مطلب تم کیا اس کے ساتھ آپ نے ایک اچھا ٹائم گزارا ہوتا ہے، تو آپ کیا ناجائز طور پر یعنی کسی کے اوپر بلیم کر کے الزام لے کے اور صریح ظلم سے، یعنی ظلم ہے یہ کسی کے اوپر سے لینا، تو کیا اس طرح لوگے؟ تو بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کسی نے حق مہر بہت زیادہ لکھا ہوتا ہے کسی کا، تو وہ کہتے ہیں طلاق کی دیں گے، تبھی طلاق دے دیا، اب تو میرا حق مہر واپس کرو جو میں نے اتنا زیادہ دیا، تو وہ آپ نے نہیں لینا. آپ نے اگر عورت کو گفٹ دیا نا تو جتنا بھی مال دیا ہوا ہے تحفے تحائف دیے ہوئے اسی کے ہی ہیں، آپ نہیں لے سکتے. آیا نمبر 21 میں کیا ہے؟ اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے عہد و عصق بھی لے چکی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کیسے لے سکتے ہو؟ پہلے تو تم نے ایک دوسرے کے ساتھ اتنا اچھا وقت گزارا ہے، اتنا اچھا ٹائم گزارا ہے، اور اب تم اس کو اس طرح کر چکے ہو. اور یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ میثاق قد غلیظہ، مطلب تم سے پہلے عہد لے چکے ہیں، یعنی کہ نکاح کب ایک دم ٹائم پہ وہ تمہارے ساتھ نکاح تھا اس کا ہی احترام کرو. یہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عورتوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کا مطلب اوور آل اس کا مفہوم یہی تھا کہ ان کی رائٹس کا خیال کیا جائے. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنا عورتوں کا خیال کیا ہے کہ اسی چیز کا خیال کرو کہ اس نے ایک اچھا ٹائم تمہارے ساتھ گزارا ہے، تو یہ کام نہ کرو کہ کچھ دیا ہوئی چیز واپس نہ لو. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح مت کرنا. اب یہاں یہ لا آیا ہے کہ سوتیلی ماؤں کے ساتھ، کیونکہ عرب پہلے یہی کرتے تھے کہ ان کے بیٹے اور وہ ان کو جانے نہیں دیتے تھے، جو باپ کی بیویاں ہوتی تھیں گھر میں رکھے رہتے تھے یا نوکر بنا لیتے تھے یا نکاح کر لیتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ محرم رشتے ہیں، تو تم ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے، مطلب سوتیلی ماؤں سے، ان کے ساتھ نکاح مت کرنا، مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا، مطلب جو آپ نے کر لیا وہ کر لیا، پہلے زمانے میں جو تھا وہ تو اب ختم ہو گئی بات، اب آگے یہ نہیں کر سکتے. اور یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا دستور ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں بے حیائی کا کام ہے، برا اثر. دیکھیں نا اس طرح جب ایک آدمی ایک عورت سے شادی کرتا ہے اور اگر وہ عورت پہلے سے شادی شدہ ہے تو پھر جو اس کا پہلا شوہر ہے وہ تو اس کو اچھا نہیں لگے گا نا، جو ایکس ہے سمجھے بھلے ڈائیورسی کیوں نہیں، تو بغض رہتا ہے نا مرد کے. اور اگر یہ اس کے باپ کی بیوی ہیں اور تو پھر تو باپ سے بغض رکھیں گے تو رشتے ہی خراب ہو جاتے ہیں نا، بالکل وہ رشتوں کی محبت ہی نہیں رہتی صحیح سے. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنے پیارے رشتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ایک برا کام ہے، ناخوشی والا کام ہے، اور اس کو اس طرح نہیں کرنا. آیا نمبر 23 پہ چلیں جی. تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ رشتے بتا رہے ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. ان خواتین کا احترام ضروری ہے، ان میں بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، یعنی رضائی مائیں، اور رضائی بہنیں یعنی جس نے دودھ پلایا ہوتا ہے نا اس کی بچیاں بھی آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، اور ساسیں جو مدر ان لاز ہوتی ہیں حرام کر دی گئی ہیں، آپ ان سے بھی شادی نہیں کر سکتے. اور جن عورتوں سے تمہارا تعلق کر چکے ہو ان کی لڑکیاں، یعنی کہ وہ عورتیں جو اپنے پہلے شوہر سے لائی ہیں بیٹیاں، یعنی کہ سوتیلی بیٹیاں سمجھ لیں، تو اور بیوی مطلب بیوی کی بیٹیاں ہیں، مطلب پہلے شوہر کے ساتھ، مطلب اور یہ وہ والی بیوی ہے جس کی رخصتی ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے ساتھ رخصتی ہوئی ہوئی بیوی جو ہے اس کی کوئی بیٹی ہے، تو وہ بھی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہے، اس کی بیٹیاں بھی. ہاں اگر ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا، مطلب سے رخصتی نہیں ہوئی تھی، نہ کی ہو، تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ تو پھر آپ اگر کسی عورت سے نکاح کیا اس کی پہلی کوئی بیٹی بھی ہے اور آپ نے رخصتی نہیں کی تو پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں، ان لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. تم پر کچھ گناہ نہیں، مطلب پھر آپ نے اس کو عورت کو چھوڑ دیا لیکن اس کی بیٹی کا رشتہ ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں. تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہاری سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی، یعنی کہ پھر کچھ گناہ نہیں، اور سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی یعنی بہویں،
बहुएं भी हराम हैं, उनके साथ भी निकाह नहीं हो सकता। और 2 बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है, यानी कि 2 बहनों का इकट्ठा भी निकाह एक बंदे के साथ एट टाइम नहीं हो सकता। देखिए बहनों का भी रिश्ता इसी तरह का होता है ना, फिर अब बोझ हो जाता है, सोकन का किस तरह रिश्ता होता है, तो वो रिश्ता खराब हो जाता है ना, तो ये भी अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है, यानी कि अल्लाह ताला जो है बख्शने वाला है, रहम करने वाला है, और इसलिए बेहतर यही है कि इन रिश्तों का तो इंतहाई एहतराम करना है, और हमारे मुल्कों में बहुत ज़्यादा इन रिश्तों का एहतराम भी है। तो ये अल्लाह ताला ने महरम रिश्ते बताए हैं जिनके साथ निकाह नहीं हो सकता। चलें जी, ये आज का लेसन है, इंशाल्लाह फिर आगे हम करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।